آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ توحید تو یہ ہے کہ رب محشر میں کہہ دیں یہ بندہ دو جہاں میں خفا کس لیے ہے۔ حضرات ذی وقار، آج 9 نومبر کا دن، یقیناً آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا اور تمام حضرات پڑھے لکھے حضرات ہیں اور آپ کو علم ہوگا کہ 9 نومبر کو ایک عظیم شخص کی پیدائش ہوئی تھی، بہت ہی عظیم، جنہیں ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، زمین پر کچھ لوگ آتے ہیں، بوجھ بن جاتے ہیں، لیکن سرزمین سیالکوٹ نے 2 عظیم علامہ پیدا کیے، ایک ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ اور ایک شہید ملت علامہ احسان الہی زہید رحمہ اللہ تعالی۔ اللہم اجعل قبرہم روضۃ من ریاض الجنہ۔ ویسے بھی خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ حضرات ذی وقار، یہ دونوں شخصیات، یہ توحید کے علم بردار بڑے عظیم شخصیات ہیں، اور جس شخص کے پاس توحید نہیں ہے، سمجھ لو وہ دنیا کا سب سے غریب اور مفلس ترین شخص ہے۔ جس کے پاس توحید نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس توحید نہیں ہے، دنیا کی ساری دولتیں، دنیا کے اندر رہنے والے سارے معاملات، اس کی تمام تر عبادات کمزور ہیں اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے۔ توحید ہے تو رب کے ہاں بڑا عظیم مقام اور مرتبہ۔ ارکان اسلام میں بھی سب سے پہلے جو درجہ دیا گیا وہ توحید کو دیا گیا، شہادت توحید۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑی تعلیم اور جد و جہد کی۔ شیخ نور محمد کے بیٹے ہیں یہ۔ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے اندر صبح کی نماز کے ٹائم پیدا ہوئے تھے۔ عظیم لوگ، رب نے ان کی جو اب تخلیق ہے کس انداز سے کی ہے، اور رب نے پھر چنا کیسے ہے، اور قرآن کی آیات پڑھتے تھے، پھر اس کی تفسیر کر کے اشعار لکھتے تھے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، سورۃ آل عمران کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ رب نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ آیت ہے۔ پھر اس کی تفسیر میں یہ انہوں نے شعر لکھے، تو وہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھیں گے اقبال تو کیا کر کے آیا؟ میں کہوں گا اللہ تیرے قرآن کی تفسیر لکھ کر آیا ہوں۔ اور تفسیر کے اندر جو اشعار لکھے، کبھی ادب پر، کبھی احترام پر، کبھی توحید پر، کبھی حضور کی شان میں، کبھی کہتے ہیں کہ تم پتھروں سے مرادیں مانگتے ہو اقبال، میں تو اس شخصیت کا امتی ہوں جسے دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتے تھے۔ کبھی کہتے ہیں توحید میں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، رب سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے۔ انکار ہے نا، رب سے مایوسی ہے۔ کبھی کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل
عمل ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اور کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ کردار اس کا اپنا خراب ہے، دل اس کا اپنا صاف نہیں ہے، لیکن الزام زمانے پر لگا رہا ہے، الزام دوسرے پر، اٹھتا خود نہیں نماز کے لیے، الزام شیطان پر، الزام دوسرے پر، تکلیف خود دیتا ہے، الزام دوسرے پر۔ انسان اپنے آپ پر گناہ اور جرم اپنا تسلیم کرتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ نے اس قدر ابھارا محمد علی جناح رحمہ اللہ کو، یہ ان کے الفاظ، یہ ان کی شاعری نے ان کو اتنا اجاگر کیا۔ آج ایک عظیم ملک کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جسے سرزمین پاکستان کہتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ محمد علی جناح رحمہ اللہ نے امیدیں چھوڑ دی تھی کہ بڑا مشکل ہے، سفر لمبا ہے، کیسے کروں گا، اور جو ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، جو ان کو ابھار رہے تھے، وہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تھے۔ آج جہاں لیٹے ہیں تو ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ اتنے عظیم لوگ پاکستان بننے سے پہلے ہی فوت ہو گئے ہیں۔ 21 اپریل 1938 کے اندر پاکستان بعد میں آزاد ہوا، بعد میں بنا، لیکن ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں، اللہ ان کی یہی نیکی کو قبول کر کے ان کو جنت دے دے گا انشاءاللہ۔ یہ کتنی عظیم نیکی ہے، کتنا عظیم عمل ہے، مسلمانوں کو آزاد کرا کے ایک عظیم ملک میں دے دیا، ہمارے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ حضرات ذی وقار کہتے ہیں نہیں ہے اقبال نہ امید اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ یہ عظیم مٹی ہے جس پر عظیم لوگ آئے تھے، جس زمین کے لیے جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، آج وہ قبر میں جا چکے ہیں، لیکن ان کے جو تذکرے ہیں، ان کے جو چرچے ہیں، آج بھی مسلمانوں کی زبانوں پر ہوتے رہتے ہیں۔ عظیم ہیں وہ لوگ۔ حضرات ذی وقار توحید اس قدر تھی، کہتے ہیں نہیں سجدے کیے ہم نے شاہوں کی چوکٹ پر اقبال، نہیں سجدے کیے ہم نے شاہوں کی چوکٹ پر اقبال، وہ کون سا کام ہے جو میرے رب سے ہو نہیں سکتا۔ اتنی توحید اور علم کے بارے میں تو وہ کہتے رہتے تھے اکثر کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہر مشکل ہو جائے گی آسان پڑھا کر۔ پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوگی، علم حاصل کرنے سے مشکلیں آسان ہوں گی۔ اگر پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہ ملے نا، کہتے ہیں اگر پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہ ملے، کتابیں نہ ملے، تو چہروں پر لکھے لوگوں کے آثار پڑھا کر، اثرات پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی۔ عظیم الفاظ دل کی تختیوں پر لکھ لیں۔ کیسے لفظ بولے ہیں، کہتے ہیں لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے جینے کا سلیقہ اقبال، آ جائے گا تجھے جینے کا سلیقہ اقبال، آ جائے گا تجھے جینے کا سلیقہ اقبال، تو سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھا کریں، پڑھیں گے انشاءاللہ زندگی آسان ہوگی۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت جہاں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ لیٹے ہیں، اللہ ان کی قبروں پر کرور رحمت نازل فرمائے۔ جتنے مسلمان موحدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کریم سب کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان پریشان ہیں اللہ کریم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں کے اندر ہیں، ہسپتالوں کے اندر ہیں، اللہ کریم سب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں اللہ سب کی غیبی مدد فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی، غزہ کے مسلمانوں کی اللہ کریم مدد فرمائے، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ حضرات غزہ کی جو سڑک ہے نا وہ جنت کی طرف جا رہی ہے، اس پر رش بہت ہے،
دشمن بھی باز نہیں آ رہا، لیکن اللہ نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جیسے ہی شہید ہوتے ہیں جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کریم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک زندہ رکھے تو اسلام پر، موت آئے تو اسلام والی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔